ممبر نور پہ جلوہ فروز علماء کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: الرجال قوامون علی النساء۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین مکین مبین کریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، خلیفۃ اللہ اعظم، امین اسرا، شہنشاہ دوسرا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھیے بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب نیچے بیٹھ جائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر نے کہا کہ مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ جناب مستقیم صاحب نے عمرہ کیا ہے، تو شاعر نے کیا کہا سنیے کہ مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ تو دوسرے شاعر نے کہا کہ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تو مدینہ جانے پھر آنے پھر جانے کی بات کر رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کی جتنی بھی عمریں باقی ہے اسی میں صرف ہو جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن میرے بھائی، مدینہ تو دیار نبی ہے، اللہ کے محبوب وہاں رہتے ہیں، سرکار انور وہاں آرام فرما ہے، تو تو کیسا ہے کہ مدینہ جانے کی بات کر رہا؟ یہ سمجھ میں آیا، لیکن پھر واپس آنا چاہتا ہے۔ بھلا در نبی سے کوئی واپس آنا چاہے گا؟ تو کہا کہ پھر کس طرح کہا جائے؟ تو کہا کہ اگر تمہیں کہنا ہی ہے تو اس طرح کہو: مدینہ جاؤں نہ آؤں، وہیں پہ رہ جاؤں، مدینہ جاؤں نہ آؤں، وہیں پہ رہ جاؤں۔ میری
زندگی کا قصہ تمام ہو جائے۔ تو اب تیسرا شاعر کھڑا ہوا اور کہا کہ بھائی تو مدینہ جانے کی بات کرتا ہے، نہ آنے کی بات کرتا ہے، یہ سمجھ آ رہا ہے، لیکن در نبی پر تم موت مانگ رہا ہے کہ میری عمر یہیں پہ ختم ہو جائے۔ در نبی پر تم موت مانگ رہے ہو، بھلا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جائے تو لوگ حیات مانگا کرتے ہیں، زندگی کی امید مانگا کرتا ہے، لمبی عمریں مانگا کرتا ہے، اور تو کیسا بد نصیب ہے کہ مدینہ جانے کے بعد تو در نبی پر موت مانگ رہا ہے۔ ارے اسی در نبی پر غوث پہنچے تو زندگی مانگا، حیات مانگا، تو آج ان کا نام عالم میں لیا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز پہنچے تو وہ حیات مانگا، وہی وجہ ہے کہ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت پہنچے تو حیات مانگا، زندگی مانگی، وہی وجہ ہے کہ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر تمہیں در نبی پر جانا ہے تو موت نہ مانگو، اگر تمہیں کہنا ہے تو اس طرح کہو، در نبی پر مرنے کی آرزو کیسی، حیات مانگ کر لائیں گے مدینے سے۔ در نبی پر مرنے کی آرزو کیسی، حیات مانگ کر لائیں گے مدینے سے۔ تو درود شریف سنائیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کئی آیت کریمہ اور حدیث شریف تلاوت کیا آپ حضرات کے سامنے۔ جیسا ماحول چل رہا ہے اور معاشرے میں جو گڑبڑی پائی جا رہی ہے، یہ نااہلی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے قوم علم حاصل کرتی جا رہی ہے اور ترقی کرتی جا رہی ہے، اس سے زیادہ برائی عام ہوتا جا رہا ہے اور گناہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب نااہلی اور ناسمجھی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، رات ہمیں معلوم ہوا کہ ہلدی کا بھی کوئی رسم ہوتا ہے، ہلدی کا ایک رسم ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے، یعنی جس قوم کی باتوں پر، عمل پر وہ اپنے آپ کو ڈھال لے تو وہ انہی میں سے مانا جاتا ہے۔ یہ ہلدی کا جو رسم ہے یہ ہمارا طور طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہے۔ رسم کے طور پر اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے، یہ ہم لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جو آج آپ ہلدی کی رسم کو وہ خوشی سے مناتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ یہ سنت ہو یا فرض ہو، اس طرح انسان ہلدی کے موقع پہ کرتا ہے، جبکہ اگر ہلدی نہ لگائی جائے پھر بھی نکاح ہو جائے گا اور شادی ہو جائے گی۔ تو یہ ہندوانہ طریقہ، اور اس میں بھی وہ پیلا لباس زیب تن کرتا ہے، پہنتا ہے اور سوچتا ہے ہاں کہ یہی پرمپرا ہے اور یہی شروع سے ہوتا آ رہا ہے، جبکہ یہ غیر قوموں کا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ جو ہم ہلدی کو استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی رسماً، اگر کوئی رسم کے طور پر ہلدی کو لگاتا ہے، استعمال کرتا ہے تو یہ ناجائز اور مکروہ مانا جاتا ہے، اور اس میں بھی لگانے والی لڑکیاں ہوتی ہے، عورتیں ہوتی ہے، اپنے گھر کی ماں اور بہنیں کم لگاتی ہے اور باہر کی لڑکیاں اور عورتیں زیادہ لگاتی ہیں۔ جبکہ ایک مرد کے بدن کو چھونا عورتوں کے لیے جو غیر محرم ہے یہ حرام ہے۔ جب یوں ہی چھونا حرام ہے تو ہلدی کا جو رسم ہے اس موقع پر چھونا تو اور حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
حکم دیا نکاح کرنے کے لیے، سرکار کی سنت کو ادا کرنے کے لیے، نہ کہ ہلدی کے رسم کو اپنانے کے لیے اور اس میں بے حیائی کو عام کرنے کے لیے، برائی کو پھیلانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر تم کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہو، ان کی باتوں پر چلتے ہو، ان کے جیسا کام کرتے ہو، ان کی جیسی حرکت کرتے ہو، تو پھر تم اسی میں سے سمجھے جاتے ہو۔ اور جو دنیا میں جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے، جس قوم کی باتوں پر عمل کرتا ہے، جس قوم کا ساتھ دیتا ہے، حشر اس کا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ اس سے سمجھیے کہ یہ جو آپ رسمیں ادا کرتے ہیں یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز اور مکروہ ہے۔ اس لیے ایسے خرافات، رسموں سے اور فضول باتوں سے آپ کو بچنی چاہیے، نہ کہ اس کو عام کرنی چاہیے۔ آج آپ کر رہے ہیں، آپ کا دیکھا ہوا کل کوئی اور کرے گا، پرسوں کوئی اور کرے گا۔ یاد رکھیے، دنیا میں اگر آپ رہتے ہیں، رب نے آپ کو پیدا کیا تو صرف اچھائی کرنے کے لیے، نیکی بٹورنے کے لیے، غلط کام کے لیے نہیں۔ سنو، اگر دنیا میں رہ کر آپ وہ رسم اپناتے ہیں یا وہ کام ایجاد کر دیتے ہیں جو نیا ہو اور اس پر لوگ عمل کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے ہلدی کا رسم اپنایا اور آپ کو دیکھتے ہوئے وہ دوسرا اپنا رہا ہے، تو یاد رکھیے جو سب سے پہلے اپنایا ہے اور جو سب سے پہلے شروع کیا ہے، اگر دوسرا شروع کرتا ہے تو دوسرا جو شروع کر رہا ہے اس کا بھی گناہ اس کے سر جا رہا ہے، کیونکہ اس نے ایسی چیزوں کو رائج کر دیا ہے جو گناہ کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، جو دنیا میں نیکی کرے گا اور نیکیوں کو اپنائے گا اور وہ راہ چھوڑ کر جائے گا جس پر چل کر لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بڑھے، اللہ اور اس کے رسول کی یادوں میں زندگی بسر کرے، اگر ایسا طور طریقہ وہ چھوڑ کر گیا تو یقین جانیے اسی کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ صدقہ جاریہ وہ صدقہ کہلاتا ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کو ثواب ملتا رہے۔ اور یہ جو آپ کرتے ہیں یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، لیکن یہ گناہ کا صدقہ، یعنی جو آپ کر رہے ہیں یہ گناہ آپ نے رائج کر دیا ہے، جو مرنے کے بعد بھی آپ کے اعمال نامہ میں گناہ لکھا جائے۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ گاؤں گاؤں دیکھا، شہر شہر دیکھا، لوگوں سے ملا، ماحول کو پرکھا اور دیکھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلانا کے گھر میں ڈی جے بج رہا ہے تو میں بجاؤں تو کیا ہوگا، فلانے نے گانا بجا لیا میں بجاؤں تو کیا ہوگا، فلانا ڈانس کر رہا ہے اگر میں کر لوں تو کیا ہوگا۔ آپ سوچئے، اگر دوسرا کام جو غلط کر رہا ہے اسی کو آپ اپنانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس عقل ہوتی، اگر آپ کے پاس دل و دماغ ہوتا تو آپ سوچتے کہ کوئی اچھا کام وہ رائج نہیں کر دیا ہے، کوئی اچھا کام نہیں کر رہا ہے کہ اس کے کہے ہوئے انوسار ہم چلے، اس کے کہے ہوئے پر ہم عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ یاد رکھو کہ زمین پر رہنے والے اکثر لوگوں کی بات کو سنو گے اور ان کی باتوں کو مانو گے اور ان کے کہے ہوئے پہ عمل کرو گے تو وہ تمہیں رب کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، اور تم جب گمراہ ہو جاؤ گے تو رب کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اسی لیے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، گانا بجایا، ڈانس کیا، ڈی جے پروگرام چلایا، آپ ان کو نہیں دیکھیے بلکہ یہ دیکھیے کہ میرے لیے اچھائی کیا ہے، میرے لیے عمدہ کیا ہے، میرے لیے بہتر کیا ہے، وہ کام کیجیے۔
کیجئے، نہیں تو یاد رکھیے یہاں بھی آپ کو وہ جھیلنا ہوگا اور رب کے یہاں بھی آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آپ دیکھیے حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ ہے، اس کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت گنہگار ہوں اور ایسا میں نے گناہ کیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کیا کوئی گناہ ایسا ہے جس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حساب و کتاب نہ لے؟ کہ آپ لوگ بتائیے کیا کوئی گناہ ایسا ہو سکتا ہے جس کو کرنے سے رب حساب و کتاب نہ لے؟ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے کرنے سے رب حساب و کتاب نہ لے؟ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں اپنی باتوں کو بہت پیارے انداز اور نرمی سے سمجھاتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس ہے 6 راستے ہیں، اگر تم ایسا کر لیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کل قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں لے گا۔ کہا کہ حضور وہ کیا ہے؟ کہا کہ سنو، جب تم گناہ کرنے کا ارادہ کرو، جب تم سوچو کہ اب میں گناہ کروں گا، تو سب سے پہلے جس رب نے تمہیں روزی دیا ہے، رزق دیا ہے، کھانے کے لیے دیا ہے، وہ کھانا چھوڑ دو۔ سب سے پہلے جس رب نے تمہیں رزق دیا ہے، روزی دیا ہے، وہ کھانا چھوڑ دو، پھر تم گناہ کرو۔ تو کہا کہ حضور اگر کھانا نہ کھاؤں تو مر جاؤں گا۔ تو کہا کہ بے شرم و شرم کرو کہ جب تم سوچتے ہو کہ رب کا رزق کھاؤ اور گناہ کرو، سوچو کہ تم جس کا رزق کھاؤ اور اسی کا گناہ کرو، تو یہ تو شرم کی بات ہے۔ کہا کہ دوسرا سنو، جب تم گناہ کرنے لگو تو ایسی زمین پر رہو، ایسی زمین پر کرو جو رب کی زمین نہ ہو۔ تو کہا کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ رب کا کھا کر، رب کے زمین پر رہ کر تم گناہ کرتے ہو اور دل میں خیال کرتے ہو کہ رب کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ سنو تیسری بات کہ جب تم گناہ کرنے لگو تو ایسی جگہ کرو، ایسی جگہ کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یہاں تک کہ تمہارا رب بھی تمہیں گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھ رہا ہو، ایسی جگہ کا انتخاب کرو۔ کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، دلوں میں چھپی ہوئی باتیں ہو یا ظاہری باتیں ہو، دونوں کو رب دیکھتا ہے۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا؟ کہا کہ بیوقوف کہ اسی رب کا رزق کھا کر اسی کی زمین پر اور اسی رب کے سامنے تم گناہ کرتے ہو تو کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ چوتھی بات سنو کہ جب ملک الموت تمہاری روح قید کرنے کے لیے آئے، قبض کرنے کے لیے آئے، نکالنے لگے، تو ملک الموت کو کہہ دو ٹھہرو، رکو، ذرا دیر مہلت دے دو تاکہ میں اپنے کام کو کر لوں، رکو، ٹھہر جاؤ۔ تو کہا کہ حضور کیا ملک الموت وہ رک جائیں گے، میری باتوں کو مان لیں گے؟ کہا کہ سوچو کہ جو ملک الموت کسی کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی مہلت نہیں دیتے، وہ تمہاری باتوں کو کیسے مان سکتے ہیں کہ جس زمین پر رہ کر خدا کا رزق کھاتے ہو، اسی کی زمین پر اور اسی کے سامنے اور ملک الموت کو تم ٹال بھی نہیں سکتے ہو، پھر تم کیوں گناہ کرتے ہو؟ کہا کہ پانچویں بات سنو کہ جب تم قبر میں چلے جاتے ہو، قبر میں تمہیں دفن کر کے لوگ بے یار و مددگار چھوڑ جاتے ہیں اور تم پکارتے رہتے ہو، اے لوگوں میری قبر پہ کچھ دیر کے لیے اور کھڑے ہو جاؤ، اے لوگوں، اے میرے بیگانوں یگانوں، اے میری عزیز فرزندوں، کچھ دیر کے لیے اور رک جاؤ، ٹھہر جاؤ تاکہ آخری مرتبہ میں تمہیں دیکھ لو۔ اس منظر کو تم یاد کرو اور تم سوچو کہ قبر میں جب منکر نکیر تشریف لائیں گے اور وہ سوال پوچھیں گے تو کیا تم ان کے سوال کا جواب دو گے یا تم منع کر دو گے کہ ہم سے یہ نہ پوچھا جائے؟ کیا تم روک سکتے ہو؟ کہا
کہ نہیں روک سکتا. کہا پھر تو تمہیں شرم کرنی چاہیے. کہا کہ سنو, چھٹی بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن, قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, وہاں کسی کا پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا, کسی کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اس میدان محشر کو یاد کرو اور سوچو کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم میں لے جانے کے لیے فرشتوں کو حکم دے دے کہ اس میرے بندے کو جہنم میں ڈال دو, تو کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے, اتنی قوت ہے کہ تم کہہ سکتے ہو فرشتوں کو کہ اے فرشتوں مجھے جہنم میں نہ لے جاؤ, رک جاؤ, جہنم میں نہ لے جاؤ بلکہ مجھے جنت دو. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ سوچو کہ اسی رب کا رزق کھاتے ہو اور اسی کے سامنے, اسی کی زمین پر تم رہ کر گناہ کرتے ہو, اور ملک الموت کو بھی تم ٹال نہیں سکتے, قبر میں فرشتوں کو بھی تم ٹال نہیں سکتے, اور محشر کے میدان میں جب تمہیں جہنم میں لے جا رہے ہوں گے اس کو بھی نہیں روک سکتے. تو پھر زمین پہ رہ کر تم ناچ گانا کیوں کرتے ہو, تم ناچ گانا کا پروگرام کیوں کرتے ہو, تم بے حیائی اور برائی کی باتوں کو عام کیوں کرتے ہو؟ اندازہ, اور آپ سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ جب ہم کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے اور مجھے کچھ اختیار بھی نہیں ہے تو پھر زمین پہ رہ کے آپ کو وہ کام کرنی چاہیے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو. زمین پر رہ کے وہی کام کیجئے جو آپ کو دیکھ کر اگر دوسرے لوگ کرنے لگے تو آپ کو بھی ثواب ہو اور مرنے کے بعد آپ کے نام سے وہ صدقہ جاریہ بن جائے. رب نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, کہ اگر تم زمین پر رہنے والوں میں سے اکثر کی بات کو سنو گے اور ان پر عمل کرو گے تو وہ تمہیں بھٹکا دیں گے, اللہ کے راستے سے وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, آپ سوچئے کہ آپ اس زمین پر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے ان کا نکاح کر دیا جائے, تو یہ تو خوشی کی بات ہے, یہ تو نیک عمل ہے کہ بچہ بالغ ہو اس کا نکاح کر دیا جائے. یہاں تک تو ٹھیک ہے, آپ پروگرام کرتے ہیں, علماء کرام کو بلاتے ہیں, نعت خوانی ہوتی ہے, تقاریریں ہوتی ہے, یہ سب تو ٹھیک ہے, لیکن میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ جو تم ڈی جے لائے ہو یہاں محفل کے لیے, اگر اسی ڈی جے کا استعمال تو نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں کیا ہے تو تمہیں ثواب ملتا ہے. لیکن اگر تم پروگرام ختم کرتے ہو اس کے بعد اسی ڈی جے پر ناچ اور گانا کی محفلیں سجاتے ہو اور گانا کی آوازیں آتی ہیں, تو وہ گانا تم اکیلے نہیں سنتے ہو, وہ گانا پورے گاؤں میں اس کی آوازیں گونجتی ہے, اکیلے تم تو نہیں سنتے, تم تو بجا دیتے ہو, پورا گاؤں سنتا ہے, پورا سماج سنتا ہے, بچے سنتے ہیں, جوان سنتے ہیں, بوڑھے سنتے ہیں. اب سوچو کہ ایک گانا تم نے بجایا ہے اور وہ ایک گانا بجا کر تم نے سوچا کہ مجھے کیا گناہ ہو سکتا ہے, لیکن سوچو جو گاؤں سماج کے لوگ سنتے ہیں وہ شوق سے نہیں سن رہے ہیں, وہ بھی مجبوری میں سنتے ہیں کہ گانا کی آواز آ رہی ہے, ہم تو بند بھی نہیں کر سکتے. یاد رکھیے اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ بند کروا سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بازو میں اگر طاقت دیا ہے گناہ روکنے کے لیے, برائی کو ختم کرنے کے لیے, تو آپ کرا سکتے ہیں. لیکن آدمی کیا کہتا ہے کہ میں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے, یہ بڑا آیا ملا باجا روکنے کے لیے. لوگ یہ سوچ میں رہتے ہیں. سنو کہ جب آپ ایک گانا بجا دیتے ہیں اور سارے گاؤں کے لوگ سنتے ہیں, تو جب تک گاؤں کے لوگوں کے کان میں اس گانے کی آواز پہنچتی ہے تمہیں گناہ ہوتا ہے, اور تمہیں گناہ ہوتا رہے گا, کیونکہ گاؤں والوں کو گناہ نہ ہوگا. ڈانس کرو تم اور گناہ گاؤں کو, یہ نہیں ہو سکتا. گانا بجاؤ تم اور گناہ گاؤں کو, یہ نہیں ہو سکتا. اتنا سمجھ لو کہ جب تم نے بجایا ہے تو پورے گاؤں اور پورے معاشرے میں جو گنہگار ہوگا وہ تم ہوگے, کوئی اور نہیں.
تو ان باتوں کو ذہن میں رکھو. صرف ایک گانا بجا دینا تو تم سوتے ہو کچھ نہیں ہوا. یہاں سب کچھ تم نے اپنے بربادی کا راستہ تم نے اپنایا ہے. یہ شادی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن تو نے یہ سنت کو زحمت بنا دیا ہے. تو نے سنت کو زحمت بنا دیا ہے. اور سنت پر اگر تم عمل کرتے تو نہ مہندی لگاتے اور نہ ہلدی لگاتے، بلکہ کپڑا پہن کر نکاح خانے میں پہنچتے، اور جو نکاح پڑھاتے ہیں تم نکاح پڑھ لیتے. ہو گئی شادی، شادی ہو گئی. اب دیکھیے، عالم لوگ جب نکاح پڑھانے کے لیے پہنچتے ہیں، بچہ بیٹھا ہے، کسی کو سب کی بات نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جس کو کلمہ تک نہیں پڑھنے آتا ہے، کلمہ تک پڑھنے نہیں آتا ہے اور ڈانسر بننے کے لیے کھڑا ہوا ہے. کلمہ تک یاد نہیں ہے اور گانا گانے کے لیے کھڑا ہوا ہے. بچے کو پڑھایا جاتا ہے نکاح. اب بتائیے